کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ گویا اس آیت میں روزہ رکھنے کا مفہوم یا مقصد تقویٰ کا پیدا کرنا بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے تقویٰ وہ شے ہے کہ جو ہماری پوری زندگی کو سیدھا رکھتا ہے۔ تقویٰ وہ چیز ہے جو ہمیں دین پر چلاتا ہے۔ دین پر چلنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا، جیسے گاڑی کو چلانے کے لیے انجن چاہیے لیکن پیٹرول کے بغیر نہیں چلتا، تو جو طاقت ہمیں دین پر چلاتی ہے اس طاقت کا نام، اس جذبے کا نام، اس قوت محرکہ کا نام تقویٰ ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو آپ کو دین کے بارے میں بے شک معلومات ہوں، آپ دین پر نہیں چل سکتے۔ آپ کو پتہ ہے نماز فرض ہے، اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا تو کیسے نیند سے اٹھ کر بستر سے نکل کے پڑھیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سچ بولنا بہت اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا یہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو جھوٹ لوگ بولتے ہیں۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، طبیعت ادھر تب آئے گی جب تقویٰ ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا تو طبیعت ادھر نہیں آئے گی۔ تو تقویٰ کدھر سے ملے گا، کہاں سے ملے گا، کیسے حاصل ہوگا؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے یہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا کر دے گا۔ اب آپ سمجھے کیسے پیدا کرے گا؟ آپ نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھوں گا، کیا مطلب؟ سحری سے لے کے سورج غروب ہونے تک کوئی شے کھاؤں پیوں گا نہیں، تو آپ سوچئے دن کو پیاس نہیں لگے گی؟ نہیں، پینے کو دل نہیں کرے گا، کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ تو آپ روزہ رکھنا ہے تو روکیں گے نا دل کو، اپنی خواہش کو روکیں گے نا؟ تو آپ کو پریکٹس ہو رہی ہے کسی چیز کی یا نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں روک رہے ہیں اپنے آپ کو کھانے پینے سے؟ کوئی تھانے دار نے روکا ہے آپ کو؟ کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے کہ مت کھائیں پیئیں؟ کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ کیوں آپ رکے ہیں؟ کس جذبے نے آپ کو روکا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہے، اللہ کا ڈر ہے اور اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے کہ جو آپ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ اچھا، اس میں امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ یار چند گھنٹے ہی ہے نا، تھوڑا صبر کروں گا، مغرب کے بعد کھا پی لوں گا۔ سمجھ گئے نا؟ ایک چھوٹے سے وقت کی ایک پریکٹس ہے، پانی نہیں پینا مغرب تک نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا مغرب تک نہیں کھانا، اس کے بعد کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی۔ تو یہ کھانے پینے کی اب اجازت ہے کب؟ مغرب کے بعد۔ تو یہ چونکہ نزدیک سا کا کام ہے تو انسان وقتی طور پر اپنے آپ کو سہارا دے لیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، 4 گھنٹے صبر کرنا ہے، 6 گھنٹے صبر کرنا ہے، 8 گھنٹے صبر کرنا ہے۔ اس سے ایک یعنی چھوٹا سا فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہمت پیدا ہو جاتی ہے یہ کام کرنے کی۔ اب آپ سوچیں اگر یہی بات ہوتی کہ نہیں آج نہیں کل کھاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ اسی سے ہمت ہار جاتے۔ تو یہ وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ 30 دن جب انسان یہ پریکٹس کرتا ہے تو اس بات کا امکان ہے کہ جو چیزیں اللہ نے مستقلاً حرام کی ہیں نا ان کے لیے بھی اس کے اندر ہمت پیدا ہو جائے کہ کوئی بات نہیں نا، مرتے دم تک حرام ہے نا۔ یہ اللہ نے شراب حرام کی ہے تو جنت میں تو پلائے گا نا۔ یہ اللہ نے اس چیز سے روکا ہے تو بس یہ دنیا کی تکلیف ہے نا۔ دنیا کے بعد جیسے یہ میں نے افطار کیا تھا تو خوب اپنی فروٹ بھی کھائے، جلیبیاں بھی کھائیں، دودھ بھی پیا، تو جب مر جاؤں گا تو اللہ سب کچھ دے گا۔ تو یہ میں اس زندگی کے حقیر سے وقفے میں اپنے آپ کو اس چیز سے روک لوں جس سے اللہ نے مستقلاً حرام کیا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ روزہ کس طرح ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، زیادہ باریکیوں میں نہیں گیا، موٹی بات آپ کو سمجھا دی کہ چھوٹے وقت کا دورانیہ رکھ کر ایک پریکٹس کرائی تاکہ ایک بڑا روزہ جو پیدائش سے لے کے موت تک کا روزہ ہے اس میں جن چیزوں کو منع کر دیا ہے ان سے بھی اسی طرح منع رہیں جیسے اس روزے میں پینے کھانے سے منع رہتے ہیں۔ بس یہ تقویٰ پیدا ہو گیا۔